وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزاروں؟ سب نے کہا اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ پائے، اور حضرت علی ابن طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے۔ اس میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ مصحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئی اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ نہیں بہتے نہیں دیکھا۔ اور فرماتی ہے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اس کو چہرہ اقدس پر پھیرتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ میرے بھائیو اس میں جو واقعہ سنا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ، کیا واقعہ ہے یہ؟ اسی وقت مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ ایسی حالت میں دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیسی باتیں ہیں؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو آپ سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات۔ فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے، میں تو تم سے حوض کوثر پہ ملوں گا، میں تو تم کو حوض کوثر پہ ملوں گا، اور خدا کی قسم ہے مجھے یہاں سے حوض کوثر دکھائی دیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی نصیحتیں فرمائی، آج ان نصیحتوں کو سن کر آپ خود اندازہ کریں کہ کیا وہ نصیحتیں جو پیارے نبی کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی آج ہم ان پہ عمل پیرا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، میں تم غریب ہو جاؤ گے مجھے اس کا خوف نہیں ہے، مجھے تو اس چیز کا خوف ہے کہ تم امیر ہو جاؤ گے اور اللہ کو بلا بیٹھو گے اس مال کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے۔ مجھے خوف ہے کہ تم اگر ایسا کرو گی جیسے پہلی عمر تم نے کیا، اللہ رب العزت ان کو برباد کر دیا، یہ نہ ہو کہ تمہارے اس کام کی وجہ سے اللہ تمہیں برباد کر دے۔ پھر ارشاد فرمایا اے لوگو ہائے ہائے میں اپنے نبی پر قربان جاؤں، آج لوگ یہ جو کہتے ہیں بھائی ہمیں وقت ملا تو پڑھ لیں گے، بھائی وقت ملا تو کام پڑھ لیں، میرے کپڑے ناپاک ہیں،
میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں کیسے نماز کو جا سکتا ہوں؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگوں، نماز کے معاملے اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور بار بار اس بات کو دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فرمایا اے لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ اس جملے پہ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس بات کے اوپر، اور یہ وہ بات ہے جس کا آگے میں بیان کروں گا اس کے بارے میں۔ چلیاں جو اللہ نے اس کو پسند کیا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کو چن لیں یا اس سے چن لیں جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہ کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات تھی، اپنی ذات کے بارے میں فرما رہے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنہا شخص تھے تو اس جملے کو سمجھے اور زاروں کی طرح رونے لگے اور بلند آواز سے رونے لگے، اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، ہماری مائیں آپ پہ قربان ہیں، ہمارے بچے آپ پہ قربان ہیں، ہمارے مال و دولت آپ پہ قربان ہیں، روتے جا رہے ہیں اور یہ الفاظ کہتے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سارا کچھ آپ پہ قربان ہے۔ صحابہ کرام بڑا غصہ کیا، بڑا ناگوار گزری کہ ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہائے کیا بات، اپنے یار کی اس وقت دفاع کے الفاظ سے، لوگوں ابوبکر کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے میرے ساتھ کوئی بلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابوبکر کے، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا، مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، یہ آج بھی سوائے ابوبکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا، آج بھی مسجد نبوی کے اندر باب صدیق صرف اوپن ہوتا ہے، باب صدیق صرف کھولا جاتا ہے، ہر وقت اسی سے لوگ اس سے داخل ہوتے ہیں، باقی سب حج کے دنوں میں کھولا جاتا ہے کئی دفعہ۔ آخر میں وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، جنم داخل فرمائے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے، اور آخری بات جو منبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہاتھ ایک امتی کو میرا اسلام پہنچا دینا، ہر ایک میری امتی کو میرا اسلام پہنچا دینا، یعنی جو میں نے تمہیں تعلیمات دی ہیں اس کو اپنے تک محدود نہ رکھنا، لوگوں کو بھی شیئر کرنا، لوگوں کو بھی سمجھانا۔ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سارا سے اٹھا کر لے جائے گا۔ اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کے پاس مسواک تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے، سبحان، لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ پائے، سچا مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کری تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے تجسس سے کہ پہچان گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طلب پر ہمارے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سے مسواک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے چبانے نہ پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر اپنے منہ میں چبا کر
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اقدس مبارک میں دی. فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل تھا. یہ پچھلے دنوں 17 رمضان المبارک حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم شہادت، اللہ رب اللہ ہمیں ان چیزوں کو نصیب فرمائے. فرمایا جو آخری چیز ان کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا. فرمایا یہ اللہ رب العزت کی میرے پر فضل تھا. اسی نام میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں اور آ کر اتنا روتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسے فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا، سینے سے لگایا، کان میں کچھ کہا. اس سے حضرت فاطمہ تو ذرا اور رونے لگی، اتنا روئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روتا دیکھ رہے فاطمہ تو پھر فرمایا قریب آؤ. پھر جب قریب آئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اقدس میں کچھ کہا تو پھر خوش ہو گئی. حضرت عائشہ ذکر فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے جب ان سے یہ واقعہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا فرمایا تھا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دفعہ مجھے کان کے نزدیک فرمایا اور مجھے کہا بیٹی آج رات میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اور دوبارہ جب مجھے نزدیک کیا تو فرمایا اے بیٹی جب میرے گھرانے میں سب سے پہلے آ کر تو میرے ساتھ ملے گی. اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو باہر بھیج دیا اور اپنی بیوی مطلب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے سے لگ گئے اور ان کے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. فرمایا مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اللہ کی انبیاء، صدیق و شہداء و صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے. جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ ملک الموت حاضر پہ کھڑے ہیں، آپ اگر اجازت دے تو وہ داخل ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آگے یہ فرمایا یا رسول اللہ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا اور نہ میں کبھی کسی سے اجازت لے کے آیا ہوں. میرے اللہ نے مجھے کہا، میرے اللہ نے مجھے اشارہ فرمایا کہ اے اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، اجازت لے کے جانا، اگر وہ آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کیا کہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. اور اچھا جبرائیل جاؤ میرے اللہ کے پاس جاؤ اور یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا. اس امت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو آج نبی کی سنت کو صبح اٹھتے اس کے سب سے پہلے دن نالی میں بہا دیتی ہے. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو اس لیے چھوڑ دی تھی کہ وہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اپنانا کیا کوئی گارہ نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے نماز آنکھیں ٹھنڈے کا اس کو پڑھنے کے لیے گوارا واپس آئے حضرت فرمایا یا رسول اللہ اللہ رب فرماتے ہیں جب تک آپ کی امت استغفار کرتے کہ میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا. پھر حضرت ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل میری امت کی سختی بھی مجھے دے دے. فرمایا اسرائیل میری امت کی جو موت کے وقت جو سختیاں وہ مجھے دے دے میری امت کو نہ دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آماز نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھاری ہونے لگا اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں. مجھے اور کچھ تو سمجھ نہ آیا. میں نے اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. مسجد میں آہو اور نالوں سے گونج اٹھی. اللہ حضرت امیر المومنین ایسے پڑے ہیں بچوں کی طرح رو رہے بل بل کرا رہے ہیں. عثمان غرض ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں کی جگہ پر چھپنے کی جگہ ملے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میان میں سے تلوار نکال لی. میں آج جس نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں کہ میں آج اس کا سر قلم کر دوں گا. آج میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اس موقع پر میں قربان جاؤں شان صدیق کے اوپر. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یار ملا جو کیسا ملا یار. جہاں پر سارے صحابہ اکرام اپنے آپس میں کیسے چیخ پکار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی دنیا سے رخصت فرمانے کی. افسوس میں سارے کے سارے غم میں ڈوبے ہیں. ایک ہمت و استقلال کا پہاڑ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. حجرے میں داخل ہوتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کے روتے ہیں. اتنا روئے فرمایا مجھے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہائے میرے پیارا دوست ہائے ایسی شخصیت ہائے اللہ کا محبوب. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جی اور پاکیزہ ہی دنیا سے چلے گئے. کیا آخر الفاظ تھے. اور پھر باہر آئے اور خطبہ دیا اور یہ فرمایا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے سن لے کہ آج دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جو اللہ کی بات کرتا ہے وہ اللہ رب العزت وراء الورا ذات ہے حی القیوم ذات ہے. عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلے بیٹھ کے رو دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ تم نے کیسا گوارا کر لیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی ڈالوں. یہ تو دونوں جہانوں سے سردار دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی اپنی امت کا درد نہیں چھوڑ رہے. پھر بھی اپنی امت کا درد نہیں چھوڑ رہے. پھر بھی اپنی امت کا درد نہیں چھوڑ رہے. او میرے بھائیو او میرے بھائیو ہمیں تھوڑا سا دھیان کر لینا چاہیے. اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لو اور ان کے فرمانوں کی لاج رکھ لو اور ان کی قربانیوں کی ان کی اہل بیت کی قربانیوں کی لاج رکھ لو. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو درگزر فرمائے. اور یا اللہ اس ماہ رمضان المبارک کے